الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام شریف کے بابرکت لمحات شروع ہو چکے ہیں اور نئے اسلامی سال 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بھی ہے اور محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کو محرم کیوں کہا جاتا ہے۔ محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جدل و جدال، قتل و قتال کو حرام قرار دیا گیا۔ محرم الحرام شریف کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں، بالخصوص جو اس کا پہلا عشرہ ہے اور جو عاشوراء کے دن ہیں، ان کی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ عظمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام شریف کے شب و روز کو اتباع مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزاریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اگر کوئی عظمت اور فضیلت والے روزے ہیں تو وہ محرم الحرام شریف کے ایام کے روزے ہیں۔ اسی طرح معجم صغیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام شریف کے دنوں میں سے ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو بیان کیا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی کہ یہودی جو ہیں وہ بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن تم جو ہے وہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یا ایک روزہ جو ہے وہ پہلے رکھو اور ایک روزہ جو ہے وہ یا تو بعد میں رکھو۔ یعنی کہ یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تم بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو گے تو گویا تمہاری جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جائے گی۔ تو مشابہت سے بچنے کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یا تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی ساتھ ملا لو تاکہ ایک جداگانہ آپ کا عمل جو ہے وہ نظر آئے، اور اگر 9 محرم الحرام شریف کا نہیں تو پھر یوم عاشوراء کے ایک دن بعد یعنی 11 محرم الحرام شریف کا جو روزہ ہے وہ آپ رکھیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھی پسند نہیں کہ یہودیوں کی جو ہے وہ عبادت کے معاملے میں اور روزہ کے معاملے میں بھی مشابہت جو ہے وہ مسلمانوں کی پائی جائے۔ یہاں سے جہاں روزہ محرم الحرام شریف کا اور یوم عاشوراء کی جو عظمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو یہودیوں سے کتنا زیادہ بچنے کا کہہ رہے ہیں۔ آج تو ہم یہودیوں کا لباس، یہودیوں کی عادات اور یہودیوں کے طور طریقے، ان کے کمانے کھانے پینے، ہر ایک چیز کو ہم نے اپنی زندگی کے اوپر ڈیولپ کر لیا ہے۔ جو ان کے نظریات ہیں وہ ہمارے اندر جو ہیں وہ گھسے چلے جا رہے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ نبوت نے جو ہے وہ کتنی دور تک دیکھ
دیکھا اور اپنے غلاموں کو متنبع کیا اور باخبر کیا کہ یہودیوں کی مشابہت جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں تو درکنار، دین کے معاملے میں بھی اختیار نہ کرو، اور اپنا جو ہے وہ ایک جداگانہ تشخص جو ہے اس کو برقرار رکھو، کیونکہ خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہودیوں کی مذمت فرماتا ہے اور عیسائیت کی مذمت فرماتا ہے، اگرچہ وہ اہل کتاب ہیں لیکن چونکہ وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں آئے، تو لہٰذا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اعلان کر کے خالق کائنات کی بارگاہ سے ہمیں جو پروانہ ملا ہے، جو رب ذوالجلال کی خوشنودی اور جس مذہب کو پسند کیا گیا وہ مذہب اسلام ہے۔ اور مذہب اسلام کیا ہے؟ نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تابعداری اور آپ کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت گزاری کو اسلام کہا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم الحرام شریف کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے پہلے جو ہے وہ کوئی اور خرافات میں گزارا ہے تو خدا را اسلام کی طرف آئیں اور محرم الحرام شریف کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور محرم الحرام شریف کے ہو سکے تو پہلے 10 دن کا روزہ رکھیں، اور اگر 10 دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتے تو عاشورہ کا روزہ اکیلا نہیں، یا تو 9ویں محرم کا ساتھ ملائیں یا 11ویں محرم کا ساتھ ملائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔